حضرت امام حسین کا مدینہ سے لے کر کربلا تک کا سفر اور کربلا کی جنگ اور کربلا کے میدان میں ان کی شہادت کیسے ہوئی، اس پورے واقعے کو سن کر بے شک آپ کا دل دہل جائے گا۔ کربلا کے واقعے کے پیچھے ایک بہت بڑا اتہاس ہے جسے جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑی دشمنی اور نفرتوں کی وجہ سے شروع ہوئی جس کی وجہ سے کربلا کی جنگ ہوئی۔ یہ بات اس سمے کی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت مکہ میں خاندانی قریش میں دو بھائی رہتے تھے جس میں سے ایک کا نام عاصم تھا اور دوسرے کا نام امیہ تھا۔ عاصم بہت ہی نیک سیرت انسان تھے جس کی وجہ سے انہیں اللہ کے متولی ہونے کا اشرف بھی حاصل تھا اور پورے معاشرے میں ان کو عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اور وہیں دوسری طرف ان کا بھائی امیہ تھا جو بڑا ہی ظالم تھا اور لوگوں پہ بے وجہ ظلم کرتا تھا جس کی وجہ سے معاشرے میں اس کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے امیہ کے دل میں اپنے بھائی عاصم کے لیے بہت نفرت رہتا تھا اور وہ اپنے بھائی عاصم کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ امیہ اپنی ساری زندگی یہی کوشش میں لگا رہا کہ وہ کس طرح اپنے بھائی عاصم سے آگے بڑھے، لیکن وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکا اور مرتے دم تک عاصم سے دشمنی کرتا رہا اور اپنی آنے والی اولادوں کے دلوں میں بھی اپنے بھائی عاصم کے لیے زہر گھول کر چلا گیا، اور اسی طرح سے یہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا، یعنی ایک قبیلہ عاصم کی اولاد اور ایک قبیلہ امیہ کی اولاد میں بٹ گیا۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آخری نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی عاصم کے قبیلے میں حضرت عبداللہ اور حضرت امینہ کے گھر میں ہمارے نبی کو پیدا کیا۔ اس کے بعد جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو ایک دن غار ہیرا پہاڑی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے اعلان نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی مکہ میں تبلیغ کرنے لگے اور لوگوں کو اللہ کی دعوت دینے لگے، اور اس طرح بنی عاصم کے خاندان میں نبوت آنے سے سب سے زیادہ تکلیف امیہ کے خاندانوں کو ہوئی تھی، اور بنی امیہ کے خاندان کے لوگوں نے حضور کو ہر طرف سے پریشان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر بھی مجبور کیا، اور ان کے ساتھ جنگ بدر کی جنگ بھی ہوئی جس میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے نبی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، جن کو بنی امیہ کے لوگوں نے سازش کے تحت ختم کر دیا۔ اس کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنی عاصم قبیلے سے تھے، اور ان کو بھی بنی امیہ کے لوگوں نے دھوکے سے مسجد میں نماز پڑھنے کے دوران شہید کر دیا۔ حضرت علی کے بعد امیہ قبیلے کا معاویہ خلیفہ بننا چاہتا تھا، مگر حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنا دیا گیا، جس سے معاویہ ناراض ہو گیا اور حضرت حسن کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو گیا۔ جنگ ہونے ہی والی تھی کہ حضرت حسن نے معاویہ سے کہا کہ میں آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہائے، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں جن کو آپ کو ماننا ہوگا۔ میری شرط یہ ہے کہ آپ کی خلافت کے بعد آپ کی اولاد میں سے کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ اس کے بعد معاویہ نے حضرت حسن کی شرط کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ معاویہ نے اپنی اولاد میں سے یزید کو اپنی تخت پر بٹھا دیا اور اسے خلیفہ بنا دیا۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شرابی تھا، زانی تھا۔ یزید کے پاس لاکھوں کی فوج تھی اور وہ اپنی طاقت کی نشے میں ایک دم چور تھا۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ سب لوگ اس کو خلیفہ مانیں، اور اگر کوئی ماننے سے انکار کر دے تو اس کا قتل کر دیا جائے، جس سے چاروں طرف ڈر کا ماحول بن گیا تھا اور چاروں طرف قتل عام ہو رہا تھا۔ یزید اتنا گھمنڈ میں چور ہو چکا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ
نہ ہی کوئی خدا ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی دین ہے۔ اس کے اس خوف کے سامنے سارے مسلمان خاموش ہو چکے تھے۔ ادھر یزید کے تخت پہ بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ اے لوگوں، تم ڈرو نہیں، دولت سے، طاقت سے، اے مسلمانوں، یہ پیغام حق ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کے لیے مسلمان کو قربان ہونا پڑے تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ اگر آج تم نے یزید کی باتوں کو مان لیا تو تمہارا خون اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا اور قیامت تک آپ کی نسلیں آپ کو کوستے رہیں گی۔ جب یہ بات یزید کو پتہ چلی کہ حضرت امام حسین نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے کو بول رہے ہیں، تو اس کے بعد یزید نے اپنی سینا کو بھیج کر امام حسین کو خبر پہنچائی کہ حسین اس کی بات مان لے اور بیعت کر لے اور اسے خلیفہ مان لے۔ حضرت امام حسین نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں یزید کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گا، وہ ظالم ہے، شرابی ہے اور اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے مدینہ چھوڑ کے مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نانا کے شہر میں کسی بھی طرح کا کوئی خون خرابہ ہو۔ جب یہ بات لوگوں کو پتہ چلی تو سب بہت اداس ہوئے۔ وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے اور اس سفر میں ان کے ساتھ ان کی بہن جناب زینب اور ان کے 2 بچے، ان کے بھائی حضرت عباس اور حضرت امام حسین کے بچے بھی تھے۔ لگ بھگ 4 مہینے تک امام حسین مکہ میں رہے۔ اسی دوران حج کا وقت آ گیا اور لوگ دور دور سے حج پہ آنے لگے۔ اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ یزید نے کچھ لوگوں کو حاجیوں کے شکل میں مکہ بھیجا ہے ان کا قتل کرنے کے لیے۔ تو حضرت امام حسین نے حج کے دوران خون خرابہ نہ ہو اس لیے مکہ شہر بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مکہ شہر چھوڑنے سے پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم کو عراق کے کوفہ شہر میں بھیجا تاکہ وہاں کے اصلی حالات کا پتہ چل سکے، کیونکہ کسی زمانے میں کوفہ شہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راجدھانی ہوا کرتا تھا، یعنی کہ امام حسین کے والد کی راجدھانی۔ اس لیے امام حسین کو وہاں سے یہ خبر آ رہے تھے کہ وہ یہاں آ جائے اور یزید کے خلاف چل رہے لڑائی جھگڑے کا سامنا کر سکے، اور اس طرح حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت مسلم کو کوفہ شہر بھیجا اور کوفہ شہر کے لوگوں نے ان کے بھائی حضرت مسلم کا خوب زوردار سواگت بھی کیا اور لگ بھگ 1 لاکھ لوگوں نے امام حسین کے ساتھ ہونے کی بات کہی اور اپنی وفاداری کا ثبوت بھی دیا۔ جب یہ بات یزید کو پتہ چلی کہ کوفہ کے لوگ امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، یزید غصے سے لال ہو گیا اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد نام کے سردار کو گورنر بنا کے بھیج دیا۔ ابن زیاد حضرت علی کے پریوار کا بہت بڑا دشمن تھا اور اس نے گورنر بنتے ہی کوفہ میں اپنا آتنک پھیلا دیا۔ کوفہ کے لوگ یزید کی طاقت اور اس کے خوف کے کارن ساری وفاداری کو بھول گئے۔ ابن زیاد امام حسین سے وفاداری دکھانے والے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارنے لگا اور یہاں تک کہ امام حسین کے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھی مار ڈالا۔ اور ادھر حضرت امام حسین بھی مکہ سے نکل چکے تھے اور راستے میں ہی ان کو خبر ملی کہ ان کے بھائی حضرت مسلم اور ان کے 2 بچوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ یہ سننے کے بعد بھی حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ادھر یزید کی سینا بھی لگاتار امام حسین کی قافلے کا پیچھا کر رہی تھی۔ امام حسین کے قافلے میں لگ بھگ 60 مرد، کچھ عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ اس کے بعد جوسم نام کی ایک جگہ پر حضرت امام حسین کا سامنا یزید کی پہلے دستے سے ہوا۔ ریگستان میں راستہ بھٹکنے سے اس کی سینا کا پیاس کے مارے بہت برا حال ہونے لگا تھا۔ جب امام حسین نے یزید کی سینا کا پیاس کے مارے برا حال دیکھا تو امام حسین نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر
کہ یہ دشمن کی سینا ہے، یزید کی سینا کو پانی پلایا اور انسانیت کا پیغام دیا۔ لگ بھگ 22 دنوں تک ریگستان کا سفر طے کرنے کے بعد 2 اکتوبر 680 ہجری میں 2 محرم کے دن عراق کے اس جگہ پہ پہنچے جس کو آج کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ کربلا میں ہی اپنا پڑاؤ ڈال دیے۔ اس کے بعد جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین کربلا میں اپنا پڑاؤ ڈال کر رہنے لگا ہے تو اس نے اپنی ایک بڑی سینا کربلا میں بھیج دیا، اور وہاں جاتے ہی یزیدی سینا سب سے پہلے فرات نہر جو کربلا کے پاس سے گزرتی ہے، جہاں امام حسین نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا، وہاں سے ان کو اپنا خیمہ ہٹانے کے لیے مجبور کرنے لگا تاکہ امام حسین کا پانی بند ہو جائے۔ پانی بند ہو جانے سے وہ ٹوٹ جائے اور یزید کی بات مان لے، اور اسی طرح 3 محرم کے دن یزیدی سینا نے پوری طرح سے فرات نہر پر اپنا پہرا لگا دیا اور امام حسین کا وہاں سے پانی لینا بند کر دیا۔ جھلسا دینے والی گرمی میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے امام حسین کے بچے پیاس سے چھٹپٹانے لگے۔ 7 محرم کے آتے آتے پیاس کی شدت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ امام حسین کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر پیاس سے چھٹپٹانے لگا، تو امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور کربلا کے میدان میں دشمنوں کے سامنے لے کر آئے اور ان سے فرمایا کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کم سے کم اس کو تو پانی پلا دو۔ مگر دشمنوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کربلا کے اس منظر کو دیکھ کر دشمنوں میں سے بھی کچھ لوگ اپنا منہ پھیر کر رونے لگے۔ ادھر یزید کے کمانڈر نے اپنی سینا کے ایک تیر انداز کو اشارہ کرتے ہوئے علی اصغر کو مارنے کا حکم دے دیا، اور اس تیر انداز نے اپنی کمان میں ایک ایسا تیر لگایا جس سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مارا جاتا ہے۔ اس کا وہ تیر جا کے سیدھا علی اصغر کے گلے پہ لگا اور اس نے اپنے بابا امام حسین کی گود میں دم توڑ دیا۔ اس کے بعد یزیدی سینا نے اچانک امام حسین کی سینا پر حملہ کر دیا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس امام حسین کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یزیدی سینا نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ یزیدی سینا کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آخر وہ چاہتے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس حسین ان کے پاس جاتے ہیں اور واپس آ کر بتاتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کے ساتھ بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے عباس سے کہا کہ اے عباس، ان سے جا کے کہو کہ اگر ہو سکے تو جنگ کو کل تک کے لیے ٹال دو، ہم ایک رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس پھر سے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ایک رات کی مہلت مانگتے ہیں۔ اس طرح سے جنگ ایک رات کے لیے ٹل چکی تھی، اور اس کے بعد حضرت امام حسین اور قافلے کے سبھی لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے سبھی لوگوں سے ایک خیمے میں اکٹھا ہونے کو کہا۔ جب سارے لوگ ایک خیمے میں اکٹھا ہو گئے تو حضرت امام حسین نے کہا کہ کل جنگ ضرور ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا دل جہاں جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ یزیدی سینا میرے خون کی پیاسی ہے، اور انہوں نے خیمے کے سارے چراغ کو بجھانے کے لیے کہا، اور جب سارے چراغ بجھ گئے تو بالکل اندھیرا ہو گیا۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ اب بالکل اندھیرا ہو گیا ہے، اس اندھیرے میں جس کو جہاں جانا ہے چلے جائے، میں کسی کو بھی نہیں روکوں گا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو ہر طرح سے موقع دیا کہ وہ اپنی جان بچا سکے، لیکن امام حسین کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ رات بھر امام حسین نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ سے دعائیں کی۔ حسینی سپاہی صبح کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے کہ کب صبح ہو اور کب ان کا سامنا یزیدی سینا سے ہو اور کب ان کو شہادت نصیب ہو۔ اس کے بعد صبح ہوئی اور یہ محرم کی 10 تاریخ تھی، اور اس دن کربلا کے میدان میں یزیدی سینا اور حسینی سینا آمنے سامنے ہو گئے،
اور دونوں طرف سے جنگ شروع ہو گیا۔ جب حضرت امام حسین کے سارے ساتھی اپنی قربانی دے چکے تو اس پر حضرت عباس حسین نے حضرت امام حسین سے جہاد کرنے کے لیے میدان میں جانے کی اجازت مانگی، تو حضرت امام حسین نے کہا کہ آپ کو جنگ میں جانا ہی ہے تو اس سے پہلے آپ ان پیاسے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اس کے بعد حضرت عباس نہر کے پاس پہنچے، نسک میں پانی بھرا اور جیسے ہی آگے بڑھے یزیدی سینا نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر حضرت عباس ہر حال میں پانی سے بھرا نسک خیمے تک پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے وہ یزید کی سینا کو کھدیڑتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تبھی پیچھے سے ایک ظالم نے حملہ کر کے حضرت عباس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت عباس نے مسک کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا اور آگے بڑھنے لگے۔ ابھی وہ کچھ آگے ہی بڑھے تھے کہ پیچھے سے پھر ایک ظالم نے وار کر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مسک کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور آگے بڑھتے رہے۔ وہ کسی بھی حال میں مسک کو حضرت امام حسین تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک ظالم نے ان کے سر پر گدا مار دی، جس سے حضرت عباس وہیں پر شہید ہو گئے۔ کربلا کی میدان میں جب حضرت عباس کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد عورتوں کو حضرت امام حسین کی تنہائی اور تکلیف نہیں دیکھی گئی۔ تب وہ خیمے میں رکھے لکڑیوں کو جلا کر کربلا کے میدان میں نکل گئی، لیکن حضرت امام حسین نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد دشمنوں نے ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھیوں اور رشتہ داروں کو شہید کر دیا۔ اس طرح سے کربلا کے میدان میں ایک سے بڑھ کر ایک ظلم امام حسین اور ان کے رشتہ داروں پر کیا گیا۔ اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے قدموں کا ٹھہراؤ یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کا یہ پاک بندہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے کربلا کی میدان میں 30,000 سینا کے سامنے اکیلے آ کر کھڑے ہو گئے۔ امام حسین جیسے ہی کربلا کی میدان میں جاتے ہیں تو دشمنوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جن کو تمہارے رسول اپنے کندھوں میں بٹھا کر گھماتے تھے، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے سینے پہ سلاتے تھے، میں وہ ہوں جس سے تمہارے رسول کہتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اے لوگوں، آج تم نے اس حسین کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تم نے آج جنت کو دوزخ میں بدلا ہے۔ بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ بتاؤ میں نے کیا غلطی کی ہے جو مجھے مارا جا رہا ہے؟ یہ سن کر لوگ کہنے لگے کہ آپ کو اس لیے نہیں مارا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی قصور ہے، آپ کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے لوگوں، وہ علی جو قرآن کا محافظ تھا، وہ علی جو غریبوں کا مسیحا تھا، آج تم اس کا یہ صلہ دے رہے ہو۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی کہ تم اس کی بات کیا سن رہے ہو، حملہ کر دو۔ اس کے بعد حضرت امام حسین پر چاروں طرف سے حملہ ہو گیا۔ امام حسین اکیلے تھے پر یزید کی سینا پر اکیلے ہی بھاری پڑ رہے تھے اور یزیدی سینا کو ایسے کاٹ رہے تھے کہ جیسے گاجر مولی کاٹتے ہو۔ یزیدی سینا اپنی جان بچا کے بھاگنے لگے۔ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک پہنچ گئی۔ بھلا ان سے کون جیت سکے گا جن کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، جن کے رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد کسی نے ان کے خیمے میں آگ لگا دی اور چاروں طرف سے ان پر تیر چلانے لگے۔ اتنے میں کربلا کا میدان اذان کی آواز سے گونجنے لگا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے حسین، رک جاؤ، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو انہوں نے اپنی تلوار کو روک دیا اور دشمنوں کی تیر ان کے بدن پر لگتے رہے۔ آخر میں امام حسین اپنے گھوڑے سے نیچے زمین پر گرے۔ اس کے بعد جو بھی امام حسین کا قتل کرنے جاتا ان کی آنکھوں میں نبی کا چہرہ دکھائی دیتا اور وہ روتا ہوا واپس آ جاتا۔ اتنے میں سمر نے کہا کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دو، میں ماروں گا۔ جب سمر خنجر لے کر امام حسین کے پاس پہنچتا ہے تو حسین کا سر سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سمر نے حضرت حسین کی گردن پر خنجر رکھ دیا اور چلانے ہی والا تھا کہ پیچھے سے آواز آتی ہے
کہ حسین کا سر قلم کر دو کہ یہ خبر ہم یزید تک پہنچائے اور ہمیں انعام میں بہت سارا سونا مل سکے۔ اس کے بعد سمر امام حسین کی گردن پر خنجر چلانے ہی والا تھا کہ اتنے میں سمر نے سنا کہ امام حسین کچھ بول رہے ہیں۔ سمر نے سوچا کہ امام حسین شاید پچھتا رہے ہیں، ان کی باتوں کو سنوں اور جا کے یزید کو بتاؤں۔ یہ سوچ کر سمر نے امام حسین کے پاس اپنے کان لگائے۔ امام حسین سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے کہ یا اللہ، قبول کرنا کہ تیرے حسین نے تیری دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سمر نے دیکھا کہ امام حسین اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا سمر ہاتھوں میں خنجر لے کر ان کو مارنے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ سمر نے کہا، مجھے پتہ ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے۔ حسین نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے، پھر بھی تو میرا قتل کر رہا ہے۔ سمر نے کہا کہ تمہارا قتل کرنے سے ہمیں سونا ملے گا، حکومت ملے گی۔ امام حسین نے کہا کہ میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ کیا تمہیں جنت کا فکر نہیں؟ یہ سن کر ہنستا ہوا سمر امام حسین کی گردن پر خنجر چلا دیتا ہے اور اس طرح حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔